اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورۃ الجمعہ کی آیات 9 اور 10 میں نماز کا ذکر ہے، اور نماز میں بھی جمعہ نماز کا ذکر ہے، اور اس میں اپنے معاشی معاملات میں نماز سے لاپرواہی برتنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کام کو کرتا ہے تو پورا یکسو ہو کر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دین اسلام بنیادی طور پر ایک ایسا دین ہے جو انسان کی روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور انسان کی مادی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اس کو روحانی تعلیم بھی دیتا ہے اور معاشی تعلیم بھی دیتا ہے، اور یہی روحانیت اور مادیت یعنی انسان کے ملکی نوری تقاضے اور انسان کے بہیمی یعنی حیوانی تقاضے، یہ دونوں پورے ہوں تو انسانی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر ملاپ ہی روح اور جسم کا ہے۔ روح کے اعتبار سے یہ فرشتوں جیسی صفات رکھتا ہے اور جسمانی اعتبار سے حیوانوں جیسی۔ تو اب یہاں پر اس طرح متوجہ کیا گیا کہ جب تم نماز جمعہ کے لیے جب تمہیں بلایا جائے یعنی اس کی اذان ہو جائے تو پھر اسی جمعہ نماز کے لیے کوشش کرو۔ تو یہاں سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو، تو یہاں اسی کوشش کی طرف کہ اس کے بعد نماز کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت منع ہو جاتی، کسی قسم کا لین دین مکروہ ہے، کسی قسم کے دفتری امور کو سر انجام دینا مکروہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ جمعہ نماز کی تیاری کرے اور تمام کاموں کو چھوڑ دے، اور پھر جمعہ نماز کے لیے جب نکلے تو امام کے خطبے کو سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس سے انسانوں کو بھلائی ملتی۔ اور جمعہ نماز میں چونکہ شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ شہر کا حاکم پڑھائے یا جو بھی وہاں کا بڑا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، وہ پڑھائے اور انہیں احکامات صادر کرے اور انہیں ان کے بھلائی کے احکامات بتلائے کہ وہ انسانوں کے لیے کون سے احکامات بھلائی کے ہیں اور کون سے احکامات نقصان دینے والے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا اجتماعی نقصان کر رہے ہیں، اور اس اجتماعی نقصان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس طرف متوجہ ہو۔ تو اب یہاں پر ہوا یوں کہ اگر اس آیت کا شان نزول کی طرف متوجہ ہوں تو ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعہ نماز کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ، تجارتی قافلہ وہ مدینہ میں آیا، اور اس وقت مدینہ میں قحط تھا، قحط سالی تھی، اشیاء ضروریہ کی شدید قلت تھی، تو صحابہ جو ہے وہ فوراً خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک جماعت پہلے ہی بازار میں خرید و فروخت کے لیے موجود تھی
اور جو یہاں خطبہ سن رہے تھے یہ بھی اٹھے اور بازار کی طرف چلنے لگ گئے۔ بہت ہی تھوڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہ گئے، کوئی 10 سے 12 لوگ، اور باقی تمام لوگ اٹھ کر خرید و فروخت کی طرف چلے گئے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم جمعہ نماز کے لیے آؤ تو خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی میں انسانی ضروریات کی قلت پیدا ہو جائے، انسانی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بہتر نظام موجود نہ ہو، قحط سالی پیدا ہوتی رہے، تو ایسی سوسائٹیز عبادت سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ تو معاشروں کی عمدہ تشکیل، معاشروں کے سیاسی معاملات کو درست بنیادوں پر رکھنا، معاشروں کے اندر معاشی فلاح کے کام کرنا، انسانوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی بہت اونچے درجے کا کام ہے۔ جس طرح نماز اونچے درجے کا کام ہے، ایسے ہی معاشی ضروریات کو پورا کرنا بھی اونچے درجے کا کام ہے۔ ایک ایسی ایڈمنسٹریشن، ایک ایسا نظم و نسق، ایک ایسا سیاسی نظام سوسائٹی کے اندر ہونا ضروری ہے جو لوگوں کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو اس لیے یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ جب تم نماز کے لیے اکٹھے ہو، جب تمہیں جمعہ نماز کے لیے پکارا جائے تو اس کے ذکر اللہ کی یاد کی طرف رکھو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر جب تم نماز ادا کر چکے ہو، اب یہ مقصد نہیں کہ بس نماز ہی پڑھتے رہو، نماز ہی پڑھتے رہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی پھر کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہیں ہے کہ تم جو ہے یہ زمین، اللہ کی اتنی وسیع زمین ہے، اس نے یہاں پر رزق کے بہت سارے وسائل رکھے ہیں، زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، اور بہت سی خدمات ہیں اور بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ تو اس کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اپنے اپنے پیشے کے مطابق، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اللہ نے جو زمین پر روزی رکھی ہے اس روزی کو تلاش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت کثرت سے یاد رکھو۔ اس لیے اس سے یہ بھی معنی ہے کہ ہر وہ رزق کے راستے جو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، چوری ہے، جوا ہے، سٹا ہے، ایسی ممنوع اشیاء کا بیچنا ہے جن کو دین نے حرام قرار دیا ہے، تو ان سے بچو۔ یہی اللہ کی یاد سے مراد ہے۔ اللہ کو دل میں بھی یاد رکھو اور اللہ نے جو قانون دیا ان پر بھی عمل کرو، یہی راستہ ہے کامیابی کا۔ تو گویا اسلام ایک بڑا ہی بیلنس دین ہے جو اللہ کی یاد کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے اور سوسائٹی کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔